मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं इशारा दस्तूर पर मौजूद हूँ और मेरे दाएं हाथ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मेरे अक़ब में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये सब्ज़ रंग का बोर्ड भी देख सकते हैं। आज अदालत उज़्मा में नए अदालती साल के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था हर साल की तरह, और इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा ने खिताब किया। बहुत सारी बातें उनकी जानिब से बताई गई जो हम वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक गलत खबर भी चलाई गई है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से। उस हवाले से भी जो है वो आपको ब्रीफ़ करेंगे, डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज़, जिनकी अहलियत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज है, उस पर भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उस पर भी बात करेंगे भी आज क्या हुआ इलेक्शन कमीशन में। लेकिन सबसे जो तशवीशनाक बात है, इसराइल के जो वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर वो इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो उर्दन में वो जो यहूदी बस्तियां हैं वहाँ पर आबाद करेंगे, यहूदी बस्तियां वहाँ पर बनाएंगे, जिस पर OIC का हंगामी इजलास जो है वो बुलाया गया है। और सऊदी अरब समेत जितने भी बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर ख़ासा तशवीश का इजहार किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए अदालती साल की, जिसकी आज तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनक़िद की गई। उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से भी खिताब किया गया। उसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह जो हैं उन्होंने भी खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमानुल्लाह किनरानी ने भी खिताब किया। और इसके साथ साथ सबसे आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा की जानिब से जो है वो खिताब किया गया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एक मीडिया के ऊपर ये ख़बर चलाई जा रही है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो दो सदारती रेफरेंस भिजवाए गए थे उन पर कार्रवाई रोक दी है। और इस बात का इंकिशाफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आज तकरीर की है, जो स्पीच की है, उसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। और वो रोकने की वजह ये बताई गई है कि चूँकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया गया है, और मुख्तलिफ बार काउंसिल की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से भी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई है। उन दरख्वास्तों के पेश नज़र ये कार्रवाई रोकी गई है। तो नाज़रीन, आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि इस किस्म की कोई ख़बर नहीं है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। जिन फ़िलासफ़रों ने यह खबर फैलाई है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। मैं तो टाटों के स्कूल में पढ़ने वाला हूँ, मुझे तो इंग्लिश के लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं आती। लेकिन जो स्पीच में लिखा गया है, मैंने पढ़ा है, मेरी दानिश के मुताबिक, मैंने अपने चंद और पढ़े लिखे दोस्तों को भी दिखाया है, उसमें कहीं भी सदारती रेफरेंसेस के ऊपर जो कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भिजवाए गए हैं, उन पर कार्रवाई रोकने की बात नहीं की गई। चीफ जस्टिस की तकरीर में जो लिखी हुई तकरीर थी, चीफ जस्टिस ने खुद भी पढ़ी, उसकी कापियाँ वहाँ पर बैठे जो मौजूद लोग थे उन्हें भी फराहम की गई। उसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 9 रेफरेंस ज़ेरे अल्तवा हैं, और इन 9 रेफरेंसेस में 2 रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भिजवाए गए हैं, जो कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और के आगा के ख़िलाफ़ हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं। अब इन 2 रेफरेंसेस को निकाल दें तो बाकी 7 रेफरेंस बचते हैं। तो तकरीर में ये बात की गई है कि 4 रेफरेंसेस जो कि सदारती रेफरेंस दायर होने से पहले काउंसिल में दायर किए गए थे, उन 4 रेफरेंसेस में से 3 के ऊपर जो तरीक़ाकार है काउंसिल का, उसके मुताबिक कार्रवाई जारी है। लेकिन एक कंप्लेंट, अच्छा यहाँ पर वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो 4 रेफरेंस हैं उन्हें कंप्लेंट कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। 3 कंप्लेंट के ऊपर तरीक़ाकार के मुताबिक जो मौजूदा तरीक़ाकार है काउंसिल का, उसके मुताबिक कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक कंप्लेंट, किसी जज का नाम नहीं लिया उन 3 कंप्लेंट्स में भी, और आखिरी कंप्लेंट में भी जो चौथी कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई रोक दी गई है, क्योंकि इस कंप्लेंट की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं। और ये बातें करने के बाद, ये 4 कंप्लेंट्स की बात करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी स्पीच में कहते हैं कि लेकिन जो सदारती रेफरेंस आए थे, एज रिगार्ड टू द 2 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके ऊपर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई कर रही है। तो 4 कंप्लेंट्स और 2 सदारती रेफरेंस की बात करके वो आगे आते हैं, जो 3 आखिरी कंप्लेंट्स आती हैं कि 3 मज़ीद कंप्लेंट्स जो हैं, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आए थे, उनके बाद दायर हुई हैं।
ان کے اوپر بھی طریقہ کار کے مطابق کارروائی چل رہی ہے۔ تو یہ خبر کہ ریفرنسز کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی روک دی گئی ہے، یہ سراسر جھوٹی من گھڑت خبر ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اس ہفتے بھی ہو سکتا ہے، آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خبریں اور ہو سکتا ہے کہ تیسرے ہفتے میں بھی نہ ہوں، لیکن بہرحال ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے، ایسی کوئی بات چیف جسٹس آف پاکستان کی سپیچ میں نہیں ہے، ان کی تقریر میں نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے ان کے اوپر کارروائی روک دی گئی ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو کے اوپر بھی بات کی۔ ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کے دور میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ماضی کے چیف جسٹس کے دور میں تھا، سابق چیف جسٹس کے دور میں تھا، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھنے میں نہیں آیا، اس پر انہوں نے وضاحت کی ہے۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس بات پر تنقید کرتا ہے کہ عدالت کی جانب سے جو سو موٹو نہیں لیے جا رہے، سو موٹو میں جو عدم دلچسپی نہیں لی جا رہی، اس کے اوپر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ خوش نہیں ہے کیونکہ عدالت جوڈیشل ایکٹیویزم پر بالکل بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی۔ اور پھر چیف جسٹس کہتے ہیں یہ وہی طبقہ ہے جب ماضی کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے جوڈیشل ایکٹیویزم اپنے پی کے اوپر تھا، تب یہی لوگ اس پر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سو موٹو لیں گے لیکن کوئی قومی اہمیت کا معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر لیے جائیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ساہیوال کا واقعہ ہوا، پولیس کے تسلسل کے ساتھ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر یہ قومی اہمیت کے معاملات نہیں ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات نہیں ہیں، تو پھر کون سے معاملات جو ہیں وہ قومی اہمیت اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ہوں گے۔ انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی جو کہ میڈیا کی ہیڈ لائنز بنی ہے کہ احتساب کے عمل میں جو یہ تاثر ابھر رہا ہے بلکہ گرو کر رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ تاثر خطرناک ہے، اور یہ بہت بڑی بات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو دور کرنا ہوگا، ادروائز جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو شریف خاندان کے خلاف ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یا آصف علی زرداری یا جتنے لوگوں جن کا جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں یا کرپشن کے مقدمات میں جن کا نام آ رہا ہے، اگر اس تاثر کو دور نہیں کیا گیا تو اکاؤنٹیبلٹی کا سارا پروسیس جو ہے وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حکومتی وزراء جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں کہ اب فلاں شخص گرفتار ہو جائے گا، فلاں شخص بہت بولتا ہے، اس کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی چند روز کے اندر، اس قسم کے غیر ذمہ داران بیانات دینے کی وجہ سے جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ تقویت پکڑ رہا ہے، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی بات کی گئی ہے۔ اگر اس سے ہم نکل کر بات کریں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کی اہلیت کے حوالے سے مقدمے کی سماعت تھی، تو آج ایک مرتبہ پھر جو مریم نواز کے وکیل تھے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ گزشتہ سماعت جب ہوئی اس میں بھی ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے، تب کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ ان کے جو وکیل ہیں مریم نواز کے وہ شہر میں نہیں ہیں، شہر سے باہر ہیں، تو ان کی یہ جسٹیفیکیشن کمیشن کی جانب سے اس وقت ایکسیپٹ کر لی گئی۔ آج پھر جب سماعت ہوئی تو پھر اسی قسم کی جسٹیفیکیشن دی گئی کہ بیرسٹر ظفر اللہ پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ اٹلی میں گئے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہاں پر کیس لگا ہوا ہے، کمیشن کو کوئی درخواست نہیں دی کہ کمیشن کو آگاہ نہیں کیا، کمیشن نے تاریخ مقرر کر دی، اور لاپرواہی غیر ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ وہ اٹلی میں ہیں اور وہاں پر اپنا وقت جو انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر گزارنے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے خاصا برہمی کا اظہار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آئندہ سماعت کے اوپر مریم نواز کے وکیل لازماً پیش ہوں، ادروائز جو ان کے اسسٹنٹ ہیں انہیں دلائل دینے کے لیے کہا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اسرائیل کی جانب سے آج ایک بڑا اعلان کیا گیا، ان کے جو پرائم منسٹر شپ کے جو امیدوار ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو اردن میں وہ یہودی بستیاں جو ہیں وہ آباد کریں گے۔ ناظرین، یہ جو ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے یہ مسلم امہ کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ہماری مسلم امہ کشمیر میں مظالم ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے یا اس قسم کا رد عمل ان کے سامنے ان کے جانب سے نہیں دیا جاتا، لیکن میرے خیال سے وقت آ گیا ہے جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ اردن کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا کی بات ہو، مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ ادروائز جہاں ثالثی کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان نے کسی موقع کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار دے دیا
کہ اس متنازع ایشو کے اوپر جو کہ 70 سال سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلتا آ رہا ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ یا امریکہ اس کے اوپر ثالثی کر دے تو امریکہ کے لیے بھارت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک پاکستان پیس پروسیس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا جو اتحادی رہا، امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر اس کا تعاون کرتا رہا، لیکن ماضی کی باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ثالثی بھی کبھی ہمارے حق میں نہیں ہوگی۔ بہت بڑی اکانومی ہے بھارت کی لابنگ بھی ہے، ہماری بھی لابنگ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دور میں کشمیر کے معاملے کے اوپر کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پبلکلی ہم نے بہت گین کیا ہے اس کشمیر کے معاملے کے اوپر، لیکن ابھی تک بہت سارے قانونی، سیاسی اور ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بیان اسرائیل کی جانب سے آیا ہے اس کے اوپر تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ سخت سے سخت نہ صرف رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا بلکہ اپنی صفوں میں اتحاد بھی پیدا کرنا ہوگا، نہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں جب یہ جو قومیں ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی مخالف ہیں وہ اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ملکوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ روا رکھیں گے اور ہماری سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا میرے ایک دوست بھائی جو کہ میری ویڈیو میں غلطیاں بھی نکالتے ہیں، ان کی جانب سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ میرے لیے دعا کرتی ہیں، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں۔ مجھے ماؤں کی دعاؤں کی ہمیشہ سے اشد ضرورت رہی ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوں۔ ہمیشہ میں اپنے والدین جو حیات ہیں ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سر کے اوپر قائم رکھے، اور جن کے بھی والدین حیات ہیں ان کا سایہ بھی ان کے بچوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اور ایک دوست عمر شاہین کی جانب سے کہا گیا کہ میری جو ریزمبلنس ہے وہ عبدالرزاق جو کرکٹر ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، یہ میں انہیں یہ دوست کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یا جب اپنے شہر میں ہوتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی دکان کے پر ان کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا، تب بھی میرے دوست بھی مجھے یہی کہا کرتے تھے۔ میرا تعلق انتہائی متوسط جو ہے وہ خاندان سے ہے، کسی بڑے اسکول میں نہیں پڑھا، ٹاٹوں کے اسکول کے اوپر پڑھا ہوں، مجھ سے 100 غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے میں آپ سے جو ہے وہ ضرور معذرت خواہ ہوں۔ اس پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔